السلام علیکم جی، میرا نام حبیب الرحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے گرمی کے فوائد اور نقصانات کے حوالے سے۔ جی ہاں، گرمی کے جہاں پر بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، وہیں پر گرمی کے کافی حد تک فوائد ہیں۔ اگر آپ میرے اسی چینل کو باقاعدگی سے دیکھتے آ رہے ہوں تو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، جس طرح دودھ ہے، گوشت ہے۔ ان ویڈیوز کے آخر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اگر بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کیا جائے اور غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو بے شک وہ نقصان بھی دے سکتی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے گرمی بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پہلے میں بات کروں گا گرمی کے فوائد کے حوالے سے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہمیں پسینہ آتا ہے اور جسم سے جتنے بھی نقصان دہ بیکٹیریاز ہیں جن کو ہم ٹاکسنز کہتے ہیں وہ ان کا اخراج ہوتا ہے، اور پسینے کی وجہ سے انسان کی جلد جو ہوتی ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر گرمیوں میں چونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اور زیادہ ٹائم تک رہتی ہے، تو دھوپ کی وجہ سے انسان کو وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے بہت مفید رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں بات کروں گا کہ فصلوں کی پیداوار کے حوالے سے جو دھوپ ہے یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فصلیں ایسی ہیں کہ جو گرمیوں میں اگائی جاتی ہیں اور گرمیوں میں آ کر وہ پکتی ہیں، تو ان میں دھوپ بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ دھوپ ان کو پکاتی ہے، ان کو نشو و نما دیتی ہے، تو اور ان کے لیے دھوپ پودوں کے لیے بھی اور فصلوں کے لیے ضروری بھی بہت ہے۔ نمبر 4 پر میں بات کروں گا کہ جو موسمی پھل ہیں گرمیوں کے، مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں تربوز ہے، اس کے علاوہ خربوزہ ہے، آم ہے، چیری ہے، اور کئی ایسے پھل ہیں جو کہ گرمیوں میں آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارا ہے، خوبانی ہے، یہ جتنے بھی پھل ہیں ان میں بہت زیادہ افادیت ہوتی ہے جسم کے لیے، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور ان میں پانی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے انسانی جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کمی جو ہوتی ہے پانی کی وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہے ان فروٹس سے، ان پھلوں سے۔ فوائد کے حوالے سے میں نے آپ کو 4 چیزیں گنوائی ہیں: پسینہ آنا، وٹامن ڈی کا حصول، اس کے علاوہ موسمی جو پھل ہیں، اس کے علاوہ فصلوں کی پیداوار کے حوالے سے۔ لیکن گرمی کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ بات اگر نقصانات کے حوالے سے کی جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے یہ موسم تھوڑا سا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، ان کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، یا ان کو کوئی ایسی تکلیف ہو سکتی ہے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ دوسری بات کہ ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو اور جسم کا ٹمپریچر اگر زیادہ ہو جائے تو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے، اور وہ جان لیوا بیماری ثابت ہو سکتی ہے ہیٹ سٹروک۔ نمبر 3 پہ ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی انسان کو کافی سارے نقصانات جسمانی طور پر پہنچاتی ہے، تو جو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ گرمی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، بجلی کا کافی حد تک۔ ایک تو یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ گرمی میں چونکہ بجلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گرمی کے موسم میں بجلی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے لوڈ شیڈنگ جو ہوتی ہے وہ گرمی کے موسم میں تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کا جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم پر بھی گرمی کی وجہ سے بہت سارا افیکٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بجلی بنتی بھی کم ہے، تو یہ بھی ایک گرمی کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جلد کے امراض بھی گرمی کے موسم میں تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو دھوپ کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بہت زیادہ گرمی ہے، دھوپ ہے، یہ جسم کو عموماً یہ جلد کو جھلسا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ آگ لگنے کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر طرف خشکی چھائی ہوتی ہے، اس وجہ سے آگ لگنے کے بھی بہت سارے چانسز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جنگلوں میں بھی آگ لگ جاتی ہے، اس کے علاوہ جو عام روٹین کی جگہ ہیں ادھر بھی آگ لگ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک نقصان ہے گرمی کا۔ اور آخر میں بات کی جائے تو زراعت کو بھی گرمی کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ جب گرمی پڑتی ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی جب بھی، تو زراعت پہ بھی گرمی کافی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ درختوں پر بھی جو ہے نا وہ کافی حد تک نقصان درختوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ انہی دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمزور درخت ہے، اسپیشلی دریک کا درخت اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گرمی درختوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔
اچھا جی، گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پانی آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے، لیکن پانی وہ پینا ہے کہ جو صاف ستھرا ہو۔ سیوریج ملا پانی یا جو پانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ نمبر 2 پہ لباس جو آپ نے استعمال کرنا ہے، ایک تو ہلکا لباس استعمال کرنا ہے، دوسرا ڈھیلا ڈھالا لباس استعمال کرنا ہے، بہت زیادہ ٹائٹ لباس استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 3، جب بھی آپ نکلیں، جب بھی گھر سے نکلیں گے، آپ نے اپنے سر کو لازمی ڈھانپنا ہے۔ سر کی طرف سے عموماً ہیٹ سٹروک ہوتا ہے، جب سر کو بہت زیادہ گرمی آئے تو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے، تو اپنے سر کو لازمی ڈھانپنا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے کہ جو سب سے ضروری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ نے ایک تو نئے درخت اگانے ہیں، اور دوسرا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو پرانے درخت ہیں ان کو کٹاؤ سے بچانا ہے۔ ہماری حکومتوں کا بھی فوکس اس چیز پر ہے زیادہ کہ نئے درخت لگائے جائیں، درخت لگائے جائیں، نئے درخت ضرور لگائے جائیں، درخت اگانے چاہیے، لیکن سب سے ضروری چیز ہے جو پرانے درخت ہیں، جو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں، جو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر رہے ہیں، ان کو کٹاؤ سے بچائیں۔ بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک شخص اس چیز کی ذمہ داری لے کہ ہم نے درختوں کو کٹنے سے بچانا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے ایک اور ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔